شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ کیسے گزاریں اور دن کے وقت خود کو روزے کی حالت میں کیسے گزاریں اور سارا دن کون سی عبادت کریں۔ پیارے پیارے رہنما علامہ محمد اقبال کی زندگی کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور دوسروں سے بات کرنے کے لیے کیا رویہ اختیار کیا کریں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، زبان کا، آنکھ کا، دل کا، کان کا، یہاں تک کہ پورے جسم کا، ہاتھ پاؤں کا بھی۔ ایک تو خود کو ہر اس چیز سے دور رکھنا جو تمہیں روزے کی حالت میں رکھنے کا حکم ہے، کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات نہ سنو اور نہ ہی زبان سے کہو، نہ ہی کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ ہی برائی کی جانب قدم بڑھاؤ، نہ ہی کسی کے بارے میں برا سوچو، نہ ہی برا سنو، جہاں تک کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے کاموں، ایسی چیزوں سے دور رکھو جو تمہیں نقصان دینے کی وجہ بنے یا تمہارے نامہ مال میں گناہ لکھنے کی، کیونکہ ان سب کاموں میں روزہ کبھی نہیں ہوتا بلکہ مکروہ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارا دن خود کو اللہ کی یاد میں رکھو، ہر وقت زبان میں ذکر الہی کرو، اور اگر کسی سے کوئی بات لڑائی ہو جائے تو اتنا کہہ کر خاموشی اختیار کر لو کہ میرا روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں اللہ کا گناہ گار نہیں بن سکتا۔ روزہ رکھنے کے لیے بھی انسان کو سحری کے وقت اٹھ کر کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر بھوکا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو جائے گا، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت کھانے کا اہتمام فرمایا اور دوسروں کو بھی نصیحت فرمائی کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، بے شک وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سارا دن خود کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، سحری کے وقت کھانا کھانے کے بعد ایک عدد الائچی کھا لیں تو اس کی وجہ سے آپ سارا دن سکون میں رہیں گے اور روزہ بھی سکون سے گزرے گا، کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی اور آپ اللہ پاک کی عبادت سکون سے کر سکیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ وہ رب جو کچھ بھی پیدا فرماتا ہے وہ ہم انسانوں کی بہتری کے لیے ہی فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، تمام روزے رکھنے کی ہمت عطا کرے، آمین۔ رمضان مبارک کی مقدس سعادتیں تھی۔ لاہور میں گرمی کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ ایک عام دن کی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے معمول کی مصروفیات میں مشغول تھے۔ روزے کی حالت میں بھی ان کی عادت تھی وہ اپنے علمی فکری کاموں میں مشغول رہتے، مگر اس دن ایک خاص واقعہ پیش آیا جس نے ان کی سیرت و کردار کا ایک نیا پہلو اجاگر کیا۔ سحری کے وقت علامہ اقبال حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت میں خاص وقت صرف کرتے۔ وہ ہمیشہ کہتے، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ روحانی بالغی اور صبر و استقامت کی تربیت کا مہینہ ہے۔ پہر کا وقت اور ایک طالب علم کا سوال۔ ظہر کی اذان کے قریب ایک نوجوان طالب علم علامہ اقبال کے پاس آیا۔ وہ ایک فلسفیانہ سوال لے کر آیا جس کا تعلق اسلامی تہذیب اور مغربی فلسفے کے مابین تقابل سے تھا۔ علامہ اقبال روزے کی حالت میں تھے، نہایت ہی محبت اور شفقت سے اس طالب علم کا استقبال کیا اور اس کے سوال کا مفصل جواب دیا۔ طالب علم نے جب انہیں طویل گفتگو کے بعد تھکا ہوا پایا تو مؤدبانہ انداز میں کہا، حضرت آپ روزے سے ہیں اور گرمی بھی شدید ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال مسکرا کر بولے، کیا یہ روزہ صرف جسم کی آزمائش نہیں بلکہ روح کو صبر و استقامت سکھانے کا ذریعہ ہے۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اگر میں نے وقت دیا تو یہ بھی عبادت ہے۔ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ ہم خود پر قابو پانا سیکھیں اور اپنی جسمانی روحانی طاقت کو صحیح سمت لگائیں۔ یہ سن کر طالب علم حیران ہوا، متاثر بھی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ علم و حکمت کے دریا حقیقت ہے بلکہ عمل سے سیکھے جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کا امتحان۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ علامہ اقبال نے عصر کی نماز ادا کی اور کچھ دیر آرام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک مہمان آ گیا۔ مہمان دور دراز سے آیا تھا اور علامہ اقبال سے ملاقات کی خواہش رکھتا تھا۔ علامہ اقبال خود اٹھے اور مہمان کو عزت و احترام سے بٹھایا۔ مہمان نے گفتگو کے دوران پوچھا، اقبال صاحب آپ روزے کی حالت میں بھی اتنے خوش اخلاق اور صبر کا مظاہرہ کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے تو روزہ رکھتے ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسکرا کر کہا، روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات، جذبات اور رویوں کو قابو رکھنے کا نام ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارا رویہ نہ بدلے تو پھر روزے کی اصل روح ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھنا چاہیے۔ مہمان علامہ اقبال کی بات سن کر متاثر ہوا اور کہنے، آج اس نے روزے کا ایک نیا مفہوم سیکھا ہے۔ افطار کے وقت اور ایک نیکی۔ جب مغرب کی اذان قریب آئی تو علامہ اقبال کی والدہ نے افطار کی تیاری شروع کی۔ اس دوران ایک غریب فقیر دروازے پر آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ علامہ اقبال نے بلا جھجک اپنے کھانے کا حصہ اس فقیر کو دے دیا
اور کہا اگر ہم روزے میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کا درد محسوس کریں جو سالہ سال بھوک کا سامنا کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا اصل عبادت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ہی صرف پانی سے افطار کیا اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد کچھ کھایا۔ اس پورا دن میں علامہ اقبال نے صبر، علم و دوستی، مہمان نوازی اور قربانی جیسے اوصاف کو پیش کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، جو ہمیں تحمل اور دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ علامہ اقبال جیسے مفکرین نہ صرف علم کے سمندر تھے بلکہ عمل کے پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی آج بھی ہمارے لیے مشعل رہا ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے حقیقی عظمت نفس پر قابو پانا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہے۔